آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کیس میں پیش رفت، حکومت سندھ نے سٹی ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی سعید علی حسن کو معطل کر دیا ہے۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ حکومت سندھ نے سٹی ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی سعید علی حسن کو معطل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے عاجز جمالی۔ جی عاجز، اپڈیٹ کیجیے اس فیصلے سے متعلق۔ جی ہاں، دیکھیں یہ پنکی کے کیس میں گزشتہ روز ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کی جو رپورٹ ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچی تھی۔ اس کے بعد آج ایک بڑی پیش رفت ہے کہ ایس ایس پی سٹی جو اس کیس کو دیکھ رہے تھے اس کو معطل کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی سٹی سید علی حسن کو آج معطل کیا گیا۔ اس کا باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے، اور وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کے احکامات پر ایس ایس پی سٹی سید علی حسن کو اس کیس میں معطل کیا گیا۔ اسی کیس میں پہلے ایس ایچ او سمیت 4 اہلکارہ کو بھی معطل کیا گیا تھا، لیکن آج اسی کیس میں ایس ایس پی کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عاجز، آپ کا شکریہ، ساتھ ہی رہیے گا۔ پنکی نے نوجوان نسل کو برباد کیا، منشیات سپلائرز کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا عزم، بولے پنکی گزشتہ 15 سال سے منشیات کے دھندے میں ملوث تھی اور نوجوانوں کو منشیات فراہم کر رہی تھی، جبکہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن میں 41 ڈاکو مارے گئے، 127 گرفتار اور 320 نے سرنڈر کیا۔ اب کراچی سمیت سندھ میں کوئی نو گو ایریا نہیں رہا ہے۔ پنکی نے نوجوان نسل کو برباد کیا، منشیات سپلائرز کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے کاوش میمن۔ آئی جی سندھ نے تفصیل بتا دی۔ جاوید عالم اوڈھو کی کراچی چیمبر آف کامرس آمد، بزنس کمیونٹی کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ آئی جی سندھ نے بتایا کہ پنکی زیادہ عرصہ لاہور میں مقیم رہی، نوجوانوں کو منشیات فراہم کر رہی تھی اور اس نے دوران تفتیش کئی بڑے اور معتبر نام بھی لیے ہیں۔ جاوید عالم اوڈھو کا کہنا تھا کہ منشیات سپلائرز کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ ڈی آئی جی ویسٹ کی نگرانی میں ایک ہائی پاور کمیٹی پہلے دن ہی بن گئی تھی، شاید آپ کو بتایا بھی گیا تھا، اور اس نے اپنی ریکمنڈیشنز دے دی اور اس پہ انشاءاللہ آپ آج سے دیکھیں گے کہ ایکشن ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس میں جو پولیس سے وابستہ کسی نے اگر کوتاہی کی، کوئی کنائبنس میں ہے، کوئی شامل ہے، تو یہ چیزیں ابھی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں۔ جاوید عالم کا کہنا تھا کہ اندرون سندھ کے کچے کے علاقے پولیس کے لیے بڑا چیلنج تھے۔ عہدہ سنبھالتے ہی کچے کے علاقوں میں آپریشن تیز کیا، 41 ڈاکو مارے جا چکے ہیں، جبکہ 123 زخمی حالت میں گرفتار ہوئے اور 320 ڈاکوؤں نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا۔ سندھ پولیس نے بغیر کسی بڑے نقصان کے کامیاب آپریشن مکمل کیا۔ بنیادی طور پہ جو ایکٹیو گروپ ہے، آپ کو پتا ہے وسیع العلاق کو سمت کاٹھیاواڑی، ان میں سے 3 کے ہم نے ریڈ وارنٹس جاری کروا دی ہیں۔ اب پروسیس ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور انشاءاللہ۔ نائب صدر کراچی چیمبر آف کامرس عارف لکھانی بولے سندھ پولیس نے کچے کے ڈاکوؤں کا صفایا کر دیا، جس پر وہ شاباش کے مستحق ہیں۔ راستے میں اگر کوئی اسنیچنگ ہو رہی ہے، موبائل اسنیچنگ ہو رہی ہے، تو ہم نے اس حوالے سے جب بھی جاوید عالم اوڈھو صاحب سے ریکویسٹ کی، ہم نے ان کو یہ سب معاملات بتایا، تو اس کا انہوں نے فوراً ایکشن بھی لیا اور اس پر کام بھی کیا۔ تاجر برادری نے سندھ پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، سندھ کابینہ کا اجلاس طلب، وزیر اعلیٰ نے اجلاس جمعرات کو صبح 9 بجے طلب کر لیا ہے۔ سندھ کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے عاجز جمالی، ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی عاجز، اپڈیٹ کیجیے اجلاس سے متعلق۔ عاجز سے رابطہ بحال کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ سندھ کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس جمعرات کو صبح 9 بجے طلب کر لیا ہے۔ سندھ کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا۔ سندھ کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس جمعرات کو صبح 9 بجے طلب کر لیا۔ سندھ کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا۔ سندھ کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس جمعرات کو صبح 9 بجے طلب کر لیا ہے۔ سندھ کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوگا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، سندھ کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس جمعرات کو
صبح 9 بجے طلب کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے عاجز جمالی۔ جی عاجز، اپڈیٹ کیجیے۔ جی ہاں، دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد نے سندھ کابینہ کا اجلاس طلب کیا ہے اور سندھ کابینہ کا اجلاس جمعرات کو صبح 9 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا۔ اس اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیران، معاون خصوصی اور متعلقہ محکموں کے افسران شرکت کریں گے۔ اجلاس کا ایجنڈا ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے، البتہ یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ جی ٹھیک ہے عاجز، آپ کا شکریہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سندھ اسمبلی کو بتایا کہ بی آر ٹی ریڈ لائن کے سامنے اب بھی رکاوٹیں موجود ہیں۔ جس ٹھیکیدار کا ٹھیکہ ختم کیا گیا وہ عالمی عدالت میں جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریڈ لائن کے بسوں کے لیے بایو گیس پلانٹ کا آئندہ ماہ ٹینڈر ہوگا۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ شرجیل میمن کا صوبے میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بڑا اعلان، 500 نئی الیکٹرک بسیں خریدنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے دیگر تمام منصوبے خیر و خوبے کے ساتھ مکمل ہو رہے ہیں، صرف بی آر ٹی ریڈ لائن کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا ہے۔ پھر اس کے بعد ریڈ لائن بی آر ٹی ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہو رہی ہے، اس پہ بھی کام چل رہا ہے۔ بیچ میں کچھ ایشوز تھے اور اس ایشوز کو بھی ریزالو کیا گیا اور اس پہ بھی دن رات کوشش پہ کے ساتھ ہے گورنمنٹ اور اس کو چیف منسٹر صاحب بھی پرسنلی انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ اس کو جلدی ہم ختم کر لیں۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ بہت مجبوری میں ایف ڈبلیو او کو لاٹ ٹو کا ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ ٹھیکیدار عالمی عدالت میں جا سکتا ہے۔ سے کہیں بہتر ہے، ایف ڈبلیو او کام کرنے آئے، سی ایم صاحب آئے، انہوں نے وزٹ کیا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے لگ گئیں۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے یا منسٹر صاحب ہیں وہ بتائیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو سی ایم صاحب نے کر لیے آپ اور آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکا۔ ہم نے اس کو ریزسٹ کیا ان کے ساتھ نیگوسیشن کی، نیگوسیشن کے بعد ہم نے وہ پیسے کم کروائے اور اس طرح کم کرا کہ کہیں کہیں ہمیں اپروول زیادہ پیسوں کا تھا، اس کے بعد بھی ہم نے پرسنل نیگوسیشن کر کے بھی پیسوں کو کم کروایا تاکہ ہم جو اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ ایک تو ٹائملی بھی کمپلیٹ کر سکیں اور اس کے بعد جو ہے ہم عوام کے پیسوں کو بچا بھی سکیں۔ سندھ اسمبلی نے سرکاری ملازمتوں کی عمر میں 15 سال اضافے سے متعلق شبیر قریشی کی قرارداد مسترد کر دی۔ وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار نے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ The Supreme Court of Pakistan struck down the Sindh government's notification granted 15-year general age relaxation for government jobs through the Sindh Public Service Commission and others. Other sources جو اور پھر نیچے کی جابس ہوتی ہیں۔ Key point for the judgment. From the judgment, the court held that the granting 15 years relaxation was unreasonable, excessive and beyond lawful authority. سندھ اسمبلی کے اجلاس میں مختلف ارکان کی قراردادیں اور تحاریک منظور کی گئیں۔ اسپیکر نے اجلاس جمعے کی صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11B میں سیوریج کا سنگین مسئلہ شہریوں کے لیے عذاب بن گیا۔ گلیاں اور سڑکیں گندے پانی سے بھر چکی ہیں، جبکہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پیدل چلنا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ سلمان کارنر کے اطراف 4 لنک روڈز کا انفراسٹرکچر بھی تباہی کا شکار۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ قریب ہے مگر قربانی کے جانور کھڑے کرنے کے لیے بھی مناسب جگہ موجود نہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی، نارتھ کراچی کی گلیاں سیوریج کے پانی میں ڈوب گئیں۔ سیکٹر 11B کے سلمان کارنر اور اطراف کے علاقہ مکین گندے پانی کے باعث دوہرے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ لنک روڈ کا انفراسٹرکچر تباہی کا شکار ہے، جبکہ گندے پانی کے باعث آمد و رفت بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ بچے سب سے زیادہ پریشان ہیں، جو قربانی کے جانور لے کر گلیوں میں نکلتے ہیں، مگر ہر طرف گندا پانی جمع ہونے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں چلاؤں کیسے، گٹر ہے، روڈ بھی نہیں بنی، اور میں پہلے سائیکل بھی چلاتا تھا اور اب یہاں گٹر آ گیا، روڈ بھی نہیں بنی، اب تو میں سائیکل کیسے چلاؤں۔ گائے تو لیا ہے لیکن یہ
इतना पानी वानी हो रहा है, गाय को हम घुमाएं कैसे, बकरे कैसे घुमाएं, हम साइकिल पे चलाते हैं गिर जाते हैं, उसमें मच्छर भी बहुत आते हैं, इसलिए हमें बीमारी कोई लग जाएगी तो हमें हुकूमत सिंध से गुजारिश है इस इलाके को साफ सुथरा करवाएं। शहरियों के मुताबिक ताफुन और गंदगी के बायस बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ता जा रहा है, जबकि मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर इलाका मकीनों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। ईद करीब है मगर हालत देखें, ना सड़क बची है ना गली। हम चाहते हैं फौरी सीवरेज लाइनें साफ की जाएं। 5-6 महीने हो गए तकरीबन कि यहाँ से लोग गाड़ियाँ गुजारते हैं ना तो कीचड़ उछालते हुए जाते हैं, कपड़े नापाक। पानी के लिए सब यहाँ पे परेशान है कि कितनी मिट्टी डालें, कितना गेड़ा डालें। नाले का जो प्रेशर है ये तो आज बहुत बेहतर हालत में आपको दिख रहा है। अभी ये 4 बजे के बाद 6 बजे के बाद ये जो बहेगा तो ये पूरी रात चलता रहेगा। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B के रिहायशी इंतजामिया से फौरी इकदामात का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि सवाल ये है कि ईद उल अज़हा से कबल क्या शहरियों को इस अजियत से निजात मिल पाएगी या नहीं। कैमरामैन इमरान AK के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची को माहौलियाती आलूदगी और बढ़ती गर्मी से बचाने के लिए शजरकारी मुहिम तेज। कुरंगी EBM कॉजवे पर अर्बन फॉरेस्ट का क़याम मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने खुसूसी बच्चों के लिए इंक्लूसिव सिटी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। शहर को सरसब्ज बनाने के लिए बड़ा कदम, कराची में एक और अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का आगाज। गर्मी और माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए शजरकारी मुहिम। शाहराह भुट्टो के इतराफ 1 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। कोरंगी EBM कॉजवे पर अर्बन फॉरेस्ट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। मेयर कराची का कहना था कि शाहराह भुट्टो के इतराफ ग्रीन जोन बनाने के लिए 1 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, जबकि इस मंसूबे के तहत 10,000 से ज़ायद दरख्त अहम शाहराहों के इतराफ भी लगाए गए हैं। बढ़ती गर्मी और मौसमियाती तब्दीली इस बात का इशारा है कि कराची को फौरी माहौल दोस्त इक़दामात की ज़रूरत है। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि तकरीबन कोई 10,000 पौधे हमने यहाँ पर लगा दिए और आपके सामने नज़र आ रहा है कि 2 माह से इनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह आइंदा मैं पुरुमीद हूँ कि इस मानसून के बाद ये एक अच्छी मजबूत शक्ल इख्तियार कर लेंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि खुसूसी बच्चों के लिए 80 एकड़ पर मुश्तमिल इंक्लूसिव सिटी भी कायम की जा रही है, ताकि इन्हें बेहतर सहूलियात और महफूज माहौल फराहम किया जा सके। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत ने वो इंक्लूसिव सिटी बनाने का फ़ैसला किया है। ज़मीन मुख्तस कर दी गई है और उसकी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया है, जिसको इंशाअल्लाह आइंदा चंद सालों में उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। मेयर कराची ने अपोजिशन जमातों को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कराची के तरक्याती फंड से मुतालिक माजी के ऐलानात पर सवालात उठने चाहिए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21।